نظم میں بھی ان کا بڑا کمال ان کو حاصل ہے. میں درخواست کروں گا اپنی بہت خوبصورت نظم پیش کریں گے جناب سرور غزالی صاحب. شکریہ. محفل کے صاحب صدر سے اجازت کے ساتھ اپنی ایک نظم پیش کرتا ہوں. ضرور. تو دوسرے تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ میری جو نظمیں ہیں اس میں بھی آپ کو ہجر کا ہی درد ملے گا، اور یہ وہ ہجر کا درد ہے جس کا کہ میں نے خود تجربہ کیا. اس کا عنوان ہے پیاس. پیاس لگی تھی من کے اندر، نکلے دور پار سمندر. پیاس لگی تھی من کے اندر، نکلے دور پار سمندر. علم کا جوگی پڑھ کے منتر، روشنیوں کے بیچ سمندر. پیاس لگی تھی من کے اندر، نکلے دور پار سمندر. چھوڑ کے رشتہ توڑ کے ناتا، انجانا بے نام مسافر. پہنچا سفینہ منزل پہ جب، دلدل اندر ریت سمندر. پیاس لگی تھی من کے اندر، نکلے دور پار سمندر. کہتی تھی ماں چھوڑ کے نہ جا، کہتی تھی ماں چھوڑ کے نہ جا. آ کر سینے سے پھر لگا، باپو بھی خاموش پریشاں. جلتا کرتا اندر اندر، پیاس لگی تھی من کے اندر، نکلے دور پار سمندر. من کا داسی ایک متلاشی، من کا پجاری من کا ہاری. من اگنی اور من کی ناری، دل میں بسائے پیار کا مندر. نکلے دور پار سمندر. پیاس لگی تھی دل کے اندر، نکلے دور پار سمندر. ایک اور نظم ہے، اس کا عنوان ہے وقت. لگاتا ہے وقت تازیانہ، اور دوڑتا ہے اشب زمانہ. لگاتا ہے وقت تازیانہ، اور دوڑتا ہے اشب زمانہ. سموں سے نکلتی ہیں چنگاریاں، اور درختوں کے سوکھے ہوئے بیکار پتے بکھرے ہوئے روند دیے جاتے ہیں، جل جاتے ہیں. اس میں بھی ایک قوم کی المیہ. لگاتا ہے وقت تازیانہ، اور دوڑتا ہے اشب زمانہ. سموں سے نکلتی ہیں چنگاریاں، اور درختوں کے سوکھے ہوئے بیکار پتے بکھرے ہوئے روند دیے جاتے ہیں، جل جاتے ہیں. کہ وقت کا تازیانہ امر ہے، اشب زمانہ جہد کا ثمر ہے. اور درخت کے سوکھے ہوئے بیکار پتے بکھرے ہوئے نامرادی و نااہلی کا زہر ہے. وقت تازیانہ لگاتا رہے گا، اشب زمانہ بھگاتا رہے گا، اور سموں کی چنگاریوں سے سوکھے پتوں کو جلاتا رہے گا، اور انہیں یہ بتاتا رہے گا کہ تم بھی سبز و شاداب تھے کبھی. بہت بہت شکریہ سرور غزالی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا. میں آخر میں